السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ ایمان کے بارے میں بات کروں گا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کیسے بڑھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف روح اپنے حکم سے۔ اچھا، ہر لفظ کا میں ترجمہ اور خدا کے بتائے ہوئے احکامات ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ روحًا یسألونک عن الروح، یہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں کیا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، کل ان کو جواب دو الروح من امر ربی، روح جو ہے میرے رب کا ایک حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیل، تمہیں نہیں دیا گیا ہے روح کے بارے میں علم مگر تھوڑا سا۔ چونکہ ہم ایمان کا ذکر کر رہے ہیں، روح کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ بعد میں الگ سے ٹاپک لوں گا۔ تو روح جو ہے وہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے ہم نے تیری طرف وہی کی ہے روح۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تمہیں خبر ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ رب العالمین کہہ رہے ہیں علم یہ کہ تجھے ادراک ہی نہیں کتاب۔ اب کتاب کیا، غور سنیں، یہ کتاب تو عام کتاب تو ہے نہیں، اس کی سمجھ ہی نہیں یہ کیا کتاب ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے۔ اس کی کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن اگر یہ نازل ہوتا، یہ مثالیں ہیں جو میں لوگوں کو بیان کروں تاکہ وہ فکر کریں کہ یہ عام کتاب نہیں ہے۔ جب جنہوں نے بھی سنا تو انہیں وہ بھی کیا اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجیب قرآن سنا ہے ہم نے۔ تو ایک اور چھوٹی سی میں ایک اور بات بتا دوں گا کہ وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اور اس قرآن جیسی لانے کی کوشش کریں، وہ کبھی نہیں لا سکتے اس جیسی، اگر وہ بعض کی مدد بھی کریں۔ ٹوٹل انسانیت اور ٹوٹل جنات، سو بھی یہ جو ہے نا، اس کے ادراک ہی نہیں کہ یہ کیسی کتاب۔ وہ پھر آگے جائے گی وَلَا الْإِيمَانُ، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ہزاروں لوگ ہزاروں باتیں کرتے رہیں گے کہ ایمان یہ ہے، تو ایمان ایسا ہوتا ہے، تو ایمان کی یہ شکل ہوتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں کہ ایمان کیا۔ خدا کہہ رہا ہے، اب یہ کہتے ہیں وَلَٰكِن، لیکن ہم نے جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور بنایا، کتاب کو بھی اور ایمان کو، دونوں نور ہیں۔ اور نور جو ہے، آپ اتنا سمجھ جائیں کہ جو اللہ نے جو نور جو ہے، سورج کو جو ہے نا، وہ نور، سورج جو ہے وہ روشنی ضیان والقمر نورا، اور ہم نے چاند کو جو ہے نا وہ نور بنایا۔ اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے رب کی تجلی کی استطاعت ہی نہیں رکھتی کہ یہ برداشت کر لی زمین، اتنا رب کا نور ہے۔ تو میں زیادہ ان چیزوں پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ایمان پہ بات کر رہا ہوں۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ، صرف ٹچ کر رہا ہوں، ایک دو باتیں آپ کو صرف یاد دلانے کے لیے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور بنایا ہے، ایمان کو،
نہدی بہ من نشاء، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے جس کو چاہیں، من عبادنا، اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تم ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی۔ صراط اللہ، اس اللہ کے راستے کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ، وہ ہے اللہ کا راستہ، اس ذات کا۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا جو کچھ کے آسمان میں جو زمین میں۔ الا خبردار، الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹتے۔ تو یہ آئندہ ایمان کی طرف، کہ ایمان بڑھا کیسے جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس پر پڑھی جاتی ہیں اس کی آیاتیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ قرآن کے پڑھنے سے خدا آپ کا ایمان بڑھاتا ہے۔ تو یہ اعراب کہنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ قالت الاعراب آمنا، گاؤں والے، دیہاتی یا جو اعراب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو رسول اللہ ان کو کہتے ہیں، کل، ان کو کہو لم تؤمنو، تم ابھی تک ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہم ابھی مسلم ہوئے، اللہ کی تابعداری شروع کرتے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ تو پہلے انسان تابعداری کرتا ہے اللہ کی، اللہ اور رسول کی، قرآن سے باہر نہیں جانا۔ ہمارے رسول کو باہر کی کتابوں سے نہیں پہچاننا، اس قرآن سے پہچاننا جو رب نے کہا ہے، اور وہ سب کچھ آپ کو بتاتا جائے گا۔ تو آپ جب رب کو اور صحیح پہچانیں گے، سچ میں آئیں گے، تو آپ کو سچا راستہ ملے گا۔ ورنہ شیطان نے آپ کو بس تھوڑا سا دھکا، ایک راستہ ڈائریکشن چینج کر لی، صراط مستقیم سے چلے گئے، تو ہر روز آپ دور دور تک چلے جائیں گے۔ تو خدا کے راستے پر رہنا ہے، اور خدا کا راستہ یہ قرآن ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ تو یہ جو ہیں کہنے لگے کہ بھئی قرآن سے ایمان بڑھتا ہے، تو یہ کافر لوگ، یہ دنیا دار لوگ جن میں ایمان تو ہوتا نہیں، ایمان لا کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرتے، نہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو ابھی تک وہ ایمان نہیں داخل ہوتا ان کے دل میں۔ تو جب کوئی صورت، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو اس میں یہ کہتا تھا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ بھئی یہ صورت نکلی ہے، یہ قرآن آپ نے پڑھ لیا ہے، کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے؟ اس بھی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، تو وہ پوچھتے تھے کہ کس کا ایمان ضائع ہوا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس سے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ تو خدا جانتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسٍ، بس زیادہ ہوتا ہے ان کا پلیتی کے اوپر ان کی پلیتی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ تو بہت ضروری کہ ایمان بڑا آہستہ آہستہ داخل ہوتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کیا ہے۔ یہ بات غور رکھیں۔ اور ایک تو قرآن کی آیاتوں سے زیادہ ہوتا ہے، لوگ جن کی ایمان ہے تو ان کا زیادہ ہوگا، جو پلیت ہیں، جن کے دل میں مرض ہیں، ان کی پلیتی اور بڑھے گی۔ So you have to have a very
ویری بہت آپ نے کون سا مخلصی کا راستہ اپنانا ہے، خدا سے مخلصی کا، خدا کے آگے جھکنا ہے. خدا کا نام آ جائے تو اپنا دل ڈر جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے بھی ایمان بڑھا. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جو مومنوں کے دلوں میں تسکین اتار دیتا ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان جو پہلے سے موجود ہے اور بھی زیادہ کرے. بڑی خوبصورت بات ہے. جو تسکین ہوتی ہے نا دل میں، جو امن پہنچتا ہے آپ کو، یہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لشکر جو آسمان و زمین کے وہ سب اللہ کے ہیں، اللہ کے لشکر ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا. یہ جو ہے نا تسکین، یہ خدا دیتا ہے آپ کو. تسکین آپ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، یہی کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو تسلیم، اللہ کے ایمان اور بڑھتا ہے، ایمان اور بڑھتا ہے اللہ کی بات پہ. یہ قرآن جو ہے یاد رکھنا، یہ ذکر ہے. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ تھے اور ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے تھے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون الحق فهم معرضون، اکثر لوگ جو حق نہیں جانتے تو اس لیے وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے. تو یہ ذکر ہے ان کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ سارا ان کا اللہ کی سنت بتائی گئی ہے کہ اللہ کا کیا طریقہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا، ان سے پہلوں کا کیا طریقہ تھا، کیا انہوں نے، اللہ نے کیا سزائیں دی، کیا عذاب دیا. وہی سزائیں جن قوموں کو پہلے مل چکی ہیں ان کی نافرمانی پہ، وہی سزائیں ہمیں بھی ملے، بلکہ زیادہ بدتر حالت ہے ہماری ان تمام قوموں سے جن کے خدا نے مثال بیان کی. نہیں سمجھے؟ اور سب بدتر سے بدتر ہوئے، پوری دنیا عام گمراہی میں پھیل چکی ہے. تو آپ جب آپ یہ دیکھتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں تو خدا دیکھتے ہیں یا اللہ تو نے تو سچ کہا. تو اس سے بھی آپ کا تسکین اور اللہ کی طرف اطاعت بڑھتی ہے. یہی چیز ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابَ، جب مومنوں نے دیکھے گروہ کو، رسول اللہ نے کہا بھئی یہ گروپ آئے لڑائی میں، جنگ میں، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو اللہ نے، رسول نے ہم سے وعدہ کیا. جب آپ حالات دیکھتے ہیں تو میں یار اللہ اور رسول نے یہی تو کہا ہے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور آپ تصدیق کرتے سچ کا اللہ اور اس کے رسول نے، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا، ان کا ایمان نہیں ہوتا زیادہ مگر صرف اور زیادہ ایمان بڑھتا ہے. وہ تسلیمہ اور تابعداری ان کی بڑھتی ہے، اطاعت اور ان کی بڑھتی ہے کہ یار واقعی یہ تو خدا کی باتیں سب سچی ہیں. یہ باتیں جب آپ قرآن پڑھیں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے اپنے ارد گرد، باقی کتابیں تو سب جھوٹ ہیں، اور اس میں تو جھوٹ اور سچ ملا ہوا ہے، سنی سنائی باتیں. قرآن یہی رسول لے کے آئے، کہ خدا ہم نے ڈائریکٹ تو ہمیں چیز نہیں دیتا، رسول دیتا ہے. خدا کا رسول ہمیں اللہ کی بات دیتا ہے، ایسے وہ اللہ رسول اللہ کا پیغام پہنچایا اس نے. یہ باتیں آپ ذرا دیکھتے غور کرتے جائیں. اور دوسرا یہ اللہ کہتے کہ دیکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دیکھ لو اس وقت تو موجود تھے، ان کے ساتھ والوں کا ذکر ہے. دیکھو اب نہیں ہے ہمیں رسول، لیکن وہاں ان میں تھا. کہتے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دیکھو تم میں اللہ کے رسول ہے. لَوْ يُؤْتِيكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بہت سی باتیں مانے گا، لَعَنِتُّمْ، تو تم بہت ایذا میں پڑ جاؤ گے، تکلیف میں پڑ جاؤ گے تم. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے محبت ڈال دی ایمان کی، محبوب رکھا ہے تمہارے لیے ایمان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کو خوبصورت کر دیا تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور مکروہ کر دیا تمہارے لیے کفر، نافرمانی کو اللہ کی. والفسوق، فسق کو، والعصیان، نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ بھلائی پانے والے. فضلا من اللہ ونعمہ،
یہ اللہ کا فضل ہے اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا. تو یہ جو ہے ایمان خدا آپ کے دلوں میں سجاتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے. اس لیے آپ خدا کو یاد کرتے رہیں اور خدا سے مانگتے رہیں. سارا چکر جو ہے نا یہ خدا کا ہے، رب العالمین کا چکر ہے سارا. رسول تو ایک بہانہ ہوتے ہیں رسول، لیکن اللہ اب بھی ہمارے میں ہے. وہی سنت ہے رب کی، کیونکہ میں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے تسکین اتاری رسول پر اور مومنین پر. یہ اللہ کی سنت ہے، آج بھی اتارتا ہے. وانزل جنودا لم تروا، اور ایسے ایسی فوجیں اتاری جو تم نہیں دیکھتے تھے ان کو. آج بھی ہم نہیں دیکھتے، اللہ کی فوجیں ہماری مدد کر رہی ہیں مومنوں کی. وعذب الذین کفروا، اور دنیا دار لوگ کافر لوگوں کی اللہ عذاب دے رہے ہیں، ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں ان کو. وذالک جزاء الکافرین، یہی ہے بدلہ کافروں. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اگر آپ لوگ توبہ کریں گے تو اللہ کی مرضی آپ کی توبہ قبول کر لیں جس کو چاہے. واللہ غفور رحیم، اللہ غفور اور رحیم. اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسی ذات نہیں جو تمہارا ایمان ضائع کرے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا. بس آخر میں ایک بات کہوں گا کہ خدا نے آپ کو بہت بڑی کتاب دی ہے، قرآن، جس کو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا کتاب ہے، جو جانتی ہے کہ ظالم کون ہے، کافر کون ہے. کہ آپ آیاتیں پڑھیں گے، جو ظالم ہوگا وہ اور برباد ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ اور ایمان بڑھے گا. یہ ایک عجیب کتاب ہے جس کا آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَ، ہم نے ان کو کتابیں تو دی نہیں ہیں جو یہ پڑھتے رہتے ہیں. کون سی کتابیں؟ کتنی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں دین کی، فلاں سے سنا، محدثین کی کتابیں ہیں، اماموں کی کتابیں، تفاسیر کی کتابیں، کتنے اماموں کی، اور سب کوئی بڑے بڑے امام بن گئے. اللہ نے تو ان کی دلیل ہی نہیں اتاری کہ یار وہ ہدایت پر ہے کہ ہدایت پہ نہیں. صرف رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون ہدایت پر نہیں ہے. آپ کیوں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کا نام لے کے؟ آپ اپنے اللہ کی کتاب پکڑیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کو دکھائے گا، اللہ کے لیے جاری کریں، انشاءاللہ اللہ. راستہ تو اللہ کا ہے. آپ لوگوں کے راستوں پہ چل کے، شیطان نے جنت میں رہ کے ہمارے بابا کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا. تو دنیا تو ایسی گمراہیت میں پڑ چکی ہے، لیکن اس قرآن سے بات آپ لیں گے تو کبھی بھی نہیں ہٹیں گے آپ. کیونکہ اللہ نے کہا تھا جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے، اور جو میری ہدایت کے تابع ہوگا وہ نہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ کبھی تکلیف میں پڑے گا. یہ خدا کے بات ہے، تم پکڑو خدا کے ہاتھ کو. وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور تجھ سے پہلے ہم نے کوئی ان کی طرف ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ریجیکٹ کیا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ 1 ٹن تک بھی نہیں پہنچے جو میں نے ان کو دیا. 10ویں حصے تک بھی پوری دنیا نہیں پہنچی جو اللہ نے دی ہے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، میرے تمام رسولوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، دیکھو ان کا پکڑ، دیکھو میرا عذاب دیکھو. ہمارے لیے تمام رسول سٹارز ہیں، ہم نے انہی کی ہدایت، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت پہ چلو. ہمارے لیے سب رسول، کوئی رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ میسج ہے رحمت للعالمین کا. وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، موجود نہیں ہے، لیکن میسج موجود ہے، رب موجود ہے، روح بھی موجود ہے. وہ میں نیکسٹ ٹاپک میں بات کروں گا. ہمیشہ کہا کرو رب زدنی علما، رب سے مانگا کرو رب زدنی علما. میں نے دعا کے اصول بتا دیے تھے، گڑگڑا کے اور خفیہ، خوف سے اور لالچ سے، طمع سے. اللہ کو فسادی بھی نہیں پسند، حدود سے بڑھنے والی نہیں پسند، اللہ محسنین کے قریب. یہ سب کی ڈیفینیشن میں دعا میں دے چکا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.